بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے 5 ایسی اصطلاحات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جن کے مفہوم یا جن کی تعریفات بالکل قریب قریب ہیں، معمولی سا فرق آ جاتا ہے، اور انٹرویو کے اندر اکثر اوقات ان کے درمیان فرق پوچھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان تعریفات کو صحیح انداز کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں، اور تاکہ اگر انٹرویو کے دوران سوال آ جائے یا ٹیسٹ کے دوران تو آپ اس کے اندر کنفیوز نہ ہوں، بلکہ صحیح انداز کے ساتھ اپنا مدعا بیان کر سکیں۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان 5 چیزوں کے اندر کون سی ہیں؟ محکم یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اسے سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ باقی رہ گئی 4، متشابہ ہے، کنایہ ہے، تعریض ہے اور مجاز عقلی۔ ان کے 4 کے درمیان فرق ذرا مشکل ہوگا، اس لیے سب سے پہلے انہی کے ساتھ ہی محکم بھی آ جاتی ہے، تب اس کا ذکر بھی کیے دیتا ہوں مختصر طور پر۔ محکم اس کلام کو کہتے ہیں جس سے اہل زبان صرف وہی مخصوص معنی سمجھ سکے جس معنی میں وہ کہا گیا ہو، مگر اس کو سمجھنے میں پہلا اعتبار عربوں کا ہوگا، نہ کہ ہمارے علماء کا۔ تو یہ محکم کی تعریف آ گئی کہ قرآن کے اعتبار سے ہم اہل عرب کا اعتبار کریں گے، غیر عربیوں کا ہم نے اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ وہی اسے صحیح انداز کے اندر سمجھ سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ پھر آتے ہیں جی اب 4 جو چیزوں کا میں نے ذکر کیا تھا، ان میں سے پہلے نمبر پر ہے متشابہ۔ متشابہ کیا چیز ہے؟ کہ تعریف کو صحیح طرح سمجھنا ہے، دماغ کے اندر بٹھانا ہے، الفاظ کے اوپر غور کرنا ہے، تو انشاءاللہ مشکل نہیں رہے گا۔ پہلے نمبر پر متشابہ۔ متشابہ اس کلام کو کہتے ہیں جس کے 2 معنی ہو سکتے ہوں، یعنی کہ جس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایسا کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے، مثلا جب کسی جملے کی ضمیر کے 2 مرجع ہوں، یعنی ضمیر کس طرف پلٹ رہی ہے، اس ضمیر سے کس کی طرف اشارہ ہے، تو وہ 2 بن سکتے ہوں۔ تو اس کی مثال جیسے کہ مثلا کسی شخص نے کہا ان الامیر امرنی ان العنا فلانا لعنہ اللہ، مطلب مجھے میرے امیر نے حکم دیا کہ میں فلاں آدمی پر لعنت کروں، اللہ اس پر لعنت کرے۔ یہاں اشتباہ ہوتا ہے کہ کہنے والے کی مراد ضمیر سے کون ہے، کہ فلاں بندہ ہے کہ فلاں بندے کے اوپر لعنت بھیجو، یا امیر ہے۔ تو اب اس کے اندر اشتباہ پیدا ہو گیا، مشتبہ ہو گیا، تو یہ ایک متشابہ کی قسم بن گئی۔ پھر دوسری قسم، جب کلام میں کوئی لفظ ذو معنی استعمال ہو، یعنی 2 معنی والا، جس طرح سورۃ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لامستم النساء، کہ تم نے چھوا عورتوں کو۔ اب لامستم، تو لمس کرنا، اس کا معنی ایک چھونے کا بھی ہے اور دوسرا معنی اس کا جمع کرنے کے بھی آتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ متشابہ ہو گیا کہ اس کا معنی چھونے کے معنی کے اندر لیں گے یا جمع کرنے کے معنی کے اندر لیں گے۔ پھر تیسری صورت، جب کلام کے 2 لفظوں پر جو قریب اور بعید ہوں، ایک قریب ہے ایک دور ہے، عطف کا احتمال ہو، جیسے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہ سورۃ مائدہ آیت وضو ہے۔ تو اس کے اندر کہ اب جب تم مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا، اب وَأَرْجُلَكُمْ، اس کا عطف اب وَامْسَحُوا کے اوپر لے کر ہم نے جانا ہے، یا پھر اس ایک اور مقام بن جاتا ہے کہ تم اپنے پاؤں کو دھونے کی طرف لے کر فَاغْسِلُوا کی طرف ہم نے اسے لے کر جانا ہے۔ اب اس کا عطف فَاغْسِلُوا کی طرف جائے گا یا وَامْسَحُوا کی طرف جائے گا، تو اس کے اوپر اختلاف بن گیا، تو یہ ایک متشابہ بن گیا۔ اگر ہم اس کا عطف وَامْسَحُوا کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اس کا معنی تو یہ بنے گا کہ اپنے پاؤں کے اوپر وضو کے دوران مسح کرو، اور اگر فَاغْسِلُوا کی طرف لے کر جاتے ہیں تو پھر اس کا معنی بنے گا کہ تم اپنے پاؤں کو دھو لو۔ تو اب جس وقت یہاں پر اختلاف آ گیا، متشابہ آ گیا، کہ اس کا عطف وَامْسَحُوا کی طرف لے کر جائیں گے یا فَاغْسِلُوا کی طرف لے کر جائیں گے، کیونکہ ایک کی طرف لے کر جانے کے اندر صورت میں مسح کا معنی آئے گا اور دوسرے کی صورت کے اندر دھونے کے معنی کے اندر جائے گا، یہ متشابہ آ گیا۔ کبھی اس صورت میں بھی اشتباہ ہوتا ہے جہاں عطف بھی ہو سکتا ہے اور نئے جملے کا آغاز بھی ممکن ہے، مثلا مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ،
تو یہ آیت کریمہ ہے، نہیں جانتا اس کا حقیقی مطلب مگر اللہ اور علم میں رسوخ رکھنے والے۔ تو یہاں پر اب درمیان کے اندر واو والراسخون، یہاں پر اشتباہ آ گیا کہ اب علم رکھنے والا صرف اللہ ہے یا اہل علم بھی ساتھ ہیں؟ اگر واو عاطفہ ہم اسے تسلیم کر لیں تو پھر اہل علم بھی جاننے والے ہیں، اور اگر یہاں پر وقف کر لیا جائے تو وقف کی صورت کے اندر پھر علم کا جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پھر اب تو یہ تھا متشابہ کے حوالے سے۔ اس کے بعد کنایا ایسے انداز کلام کو کہتے ہیں جس سے کوئی بات سننے والے کے لیے اس طرح ثابت کی جائے تاکہ اس کا ذہن ایسی بات کی طرف منتقل ہو جائے جو قدرتی طور پر عقل کے نزدیک لازم ہے۔ پہلے تھا متشابہ کہ وہ ذو معنی الفاظ کا استعمال کہ جس کے اندر دو معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ کنایا کے اندر اور متشابہ کے اندر اب تھوڑا سا فرق آ گیا کہ کنایا کے اندر ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے کہ کوئی بات سننے والے کے لیے اس طرح ثابت کی جائے تاکہ اس کا ذہن ایسی بات کی طرف منتقل ہو جائے جو قدرتی طور پر عقل کے نزدیک لازم ہو۔ مثلا کسی شخص کو عظیم الرمات راکھ کی بڑی ڈھیر والا کہیں اور اس سے مراد بہت بڑا مہمان نواز ہوگا۔ اس طرح یداہ مبسوطاتان کہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں سے کرم و سخاوت کا مفہوم ذہن کے اندر آتا ہے۔ اس طرح اپنے دلی خیالات کو محسوسات کے ذریعے ظاہر کرنا بھی کنایا میں داخل ہے۔ یہ مضمون بہت وسیع ہے۔ عربوں کے اشعار، خطابات، قرآن مجید اور احادیث میں کنائے بکثرت استعمال ہوئے ہیں، تو اس کی مثالیں پھر آگے دی جاتی ہیں۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں، تو اگر انہیں میں بیان کرنا شروع کر لوں تو اس کے اوپر پھر کافی ٹائم لگ جائے گا، تو اس لیے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے کلوز میں نے اس لیے کیا کہ اگر کوئی اسکرین شاٹ لینا چاہے تو وہ آسانی کے ساتھ لے سکے۔ پھر آگے جاتے ہیں تعریض۔ تعریض کیا ہے؟ تعریض یہ ہے کہ کوئی عام بات کہیں مگر اس سے مقصود کسی شخص کا حال بیان کرنا ہو۔ بات عمومی طور پر لی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا اشارہ ہم دے دیں کہ بات کرنے والا ایسا اشارہ دے دے کہ اس سے مقصود کسی شخص کا حال بیان کرنا ہو یا کسی کو تنبیہ کرنا مقصود ہو۔ بعض اوقات سلسلہ مضامین میں اس شخص کی بعض خصوصیات کو بیان کر دیتے ہیں اور مخاطب کو اس شخص سے مطلع نہیں کرتے۔ ایسے مقامات میں قرآن مجید پڑھنے والے قصہ کا منتظر رہتا ہے۔ قرآن میں ایک آیت کریمہ ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا، یہ آیت کریمہ تو اب کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہے۔ یہ صورت احزاب کے اندر آیت نمبر 36 ہے۔ اس آیت میں حضرت زینب اور حضرت زید کے قصے کی طرف اشارہ ہے۔ اب ان کے نام کا تذکرہ نہیں بلکہ ایک اشارہ دے دیا گیا، تو اب اشارہ کیا تھا؟ حضرت زینب اور حضرت زید کا واقعہ۔ اسی طرح اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 22 ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اس طرح استعمال کیا گیا کہ چند خصوصیات صفات کا ذکر کر کے مراد خاص بندہ ہو۔ اب مجاز عقلی یہ ہے کہ کلام میں کسی فعل کو کسی ایسے شخص کی طرف منسوب کریں، کلام میں کسی کام کو کسی ایسے شخص کی طرف منسوب کریں جو حقیقت میں اس کو کرنے والا نہیں تھا، یا ایسی چیز کو مفعول بہ بنائیں جو اصل میں مفعول بہ نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان کسی مشابہت کی وجہ سے ایسا کہا جاتا ہے کہ کہنے والا گویا اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بھی اس میں شمار ہیں اور اسی جنس ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے امیر نے محل بنایا، حالانکہ بنانے والا معمار ہوتے ہیں، مستری ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کہا جاتا ہے بہار نے سبزہ اگایا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم بہار کی طرف نسبت کر لیتے ہیں کہ بہار کے موسم کے اندر یہ سبزہ اگ رہا ہے، اس لیے بہار کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اور اسی طرح معمار نے حقیقت کے اندر مستری بنانے والا مال ہے، لیکن امیر کے حکم کے ساتھ، اس کے مال و دولت کے ساتھ، اس کی مشاورت کے ساتھ یہ کام ہوا، تو اس لیے ہم اشارہ امیر کی طرف دے دیں گے کہ امیر نے محل بنایا تو مطلب اس کا ہوگا۔
تو یہ چیز آ جاتی ہے مجاز عقلی کے اندر. یہ چند آپس کے اندر ملتی جلتی آواز تھی تو جن کے اندر فرق سمجھانا ضروری سمجھ رہا تھا. تو آخر کے اندر آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے.